96 لڑکے کو بیوی نہیں ملے گی، اس لیے اس سسرے کو جنازے کی دعائیں نہ دیں۔ یہ تو صرف دکھلاوے میں بھیڑ لگائے رہتے قبرستان میں، جنازے میں ہے کیا دعا کے سوا؟ اہل علم موجود ہیں، میں دعا کے مدارج کو متعین نہیں کر رہا ہوں کہ شریعت میں اس کا درجہ، اس کا ٹیمپریچر کیا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیسک جہالت کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARS اسلامک نیٹورک، جہاں ملتی ہے ایمان کو تازگی، دل کو سکون اور علم کو نئی روشنی۔ اسلامی پروگرام کی ریکارڈنگ یا لائیو کے لیے آج ہی بک کریں۔ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صدق حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے شان کریمی سے دارالعلوم حمیرہ للبنات اس سالانہ اجلاس میں حاضری کی سعادت بخشی۔ میں ممنون و مشکور ہوں مدرسے کی انتظامیہ کا اور خصوصاً مولانا مہتاب عالم قاسمی کا کہ انہوں نے ایک سنجیدہ اور پیغام رساں نظام مرتب کیا ہے اور علاقہ مضافات کے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور گرد و پیش کے قابل قدر حضرات علماء سے لے کر کے دوسری ریاست کے جلیل القدر فاضل گرامی علماء کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مساعی کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وقت چونکہ محدود ہے اس لیے بات بھی مختصر ہوگی، جلدی میں چند باتیں آرام سے بیٹھا ہوا۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب حافظہ اللہ جو رب کی بارگاہ میں مستجاب ہے، مقبول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو والد گرامی سے نہ مادی اور معنوی وراثت دی، اس معنوی وراثت کو نہ صرف بچایا ہے بلکہ اس میں 4 چاند لگایا ہے، اور رات و دن اس کے لیے پوری شفافیت کے ساتھ فکر مند رہتے ہیں۔ میں بھی بہت حوصلہ مند رہتا ہوں کہ ہمارے دیار میں ایک ادارہ، ایک مضبوط آدمی ایسے ہیں جو ہر نشیب و فراز کو جھیل کر کے علم کا چراغ روشن رکھنے پر قوت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ظاہری، باطنی اور مغیباتی فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ باہر سے جو ہمارے مہمان علماء تشریف لائے ہیں، خصوصاً مولانا حضرت قاسمی صاحب اور ان کے رفقا، اللہ ان سب کو حفاظت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ منزل پر پہنچائے۔ مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں یہ آواپور کے ہیں اور گرد و پیش کے ہیں۔ آواپور والوں، آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، آپ کے ہاں بے پناہ اور بڑی نعمتوں کا نزول نہیں ہو، اور اگر نعمت مل بھی گئی تو ناقدری کی وجہ سے وہ نعمتیں صبر آور نہیں ہو سکتی۔ شاید آپ کو تاریخ معلوم نہ ہو، اس گاؤں میں ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا شریعت اسلامیہ، اور حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے بانی تھے۔ اس زمانے میں اس مدرسے میں خانقاہ مجیبیہ سے اساتذہ کی تقرری ہوتی تھی، اور حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا عبدالاحد صاحب نے پڑھایا، اور حضرت صوفی رمضان علی آواپوری اور دیگر اکابرین نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ بلکہ اشرف العلوم کنواں کی تاریخ لکھنے کے مطابق علامہ شوق نیمگی نے بھی اس مدرسے میں پڑھا، شریعت اسلامیہ میں 1934 یا 32-33 پتہ نہیں کون سا سن ہے، جس میں زلزلہ آیا اور شدید زلزلہ آیا، اسی میں وہ مدرسہ زمین بوس ہو گیا اور بانی کا انتقال ہو گیا تو مدرسہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ناقدر یقیناً رہے ہوں گے،
ورنہ وہ مدرسہ باقی رہے. حضرت مولانا سلیمان صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسلام کی شمع، دینی تعلیم کا چراغ روشن کرنے کے لیے پوری زندگی کوشش کی، لیکن وہ کوششیں اس وقت ان کے زمانے میں ثمرآور نہ ہوئی. جو کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے یہاں، اس کی آپ قدر کیجیے، آپ قدر کیجیے. میں اہل بہار سے کہتا ہوں کہ آپ جیب کے اتنے مفلس نہیں ہیں جتنا آپ ذہن و فکر کے مفلس ہیں. جب تک ذہنی افلاس آپ کا ختم نہیں ہوگا اور فکری افلاس سے آپ نہیں نکلیں گے، اس وقت تک آپ کے یہاں توانگری اور توانائی نہیں آئیں گی. جب کوئی ریاست دوسری ریاستوں کو دینے والی ہوتی ہے تو اللہ اس ریاست کو مالا مال کرتا ہے. اب بہار میں مدرسہ کھلتا ہے اور چاند جیسے عید بقرعید کا دیکھتے ہیں، ویسے گجرات کو ہم دیکھتے ہیں، بمبئی کو ہم دیکھتے ہیں، ہم دوسری ریاستوں کو دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان ریاستوں کے مسلمان اتنے حوصلہ مند ہیں اور اتنے فراخ دل ہیں اور اتنا بڑا ظرف رکھتے ہیں کہ 2500 3000 کلومیٹر دور اپنی گاڑی کمائی بیچ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ میں تیل ڈالتے ہیں. تو اللہ اس ریاست کو نہیں نوازے گا تو آپ کو نوازے گا، آپ کو نوازے گا. میں آنند میں ایک عالم کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا تو وہ گاڑی 22 لاکھ کی تھی. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ مولانا کی کتنی سیلری ہے؟ تو انہوں نے کہا 6000 روپیہ. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ یہ مولانا گجرات میں ہے، اگر بہار میں ہوتے تو جڑ سے لوگ اجاڑ دیتے. 6000 روپیہ میں مولانا 22 لاکھ کی گاڑی چلنا ٹھیک ہے، ہم لوگ کے پیسے میں اللہ نے برکت دیا ہے، لیکن برکت اتنا چھلانگ بھی نہیں لگاتی کہ 6000 میں 22 لاکھ کی گاڑی. مولانا شکیل صاحب ہیں، قاری شکیل کہتے ہیں، بالا صاحب کے فیض یافتہ ہیں، آنند میں رہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا رکیے 2 دن اور رکے، اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے. تو 2 دن کے بعد دیکھا کہ ایک بڑی لاڑی لے کر آئے اور اس میں سامان بھر کر لائے اور اساتذہ کے فیملی کوارٹر کے پاس گاڑی لگی اور تمام کے گھروں میں بوریاں، اناج اور پتہ نہیں کیا کیا سامان سب منتقل کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی فیملی کے لوگ تاجر ہیں اور اس فیملی میں یہ ایک عالم ہے. یہ بھی چاہتے تھے تجارت کرنا، لیکن ان کی فیملی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ عالم ہیں، آپ پڑھائیے. میری جو لندن میں بزنس ہے، میں اس بزنس میں آپ کو پارٹنر بنا لیا ہوں، اس میں جو آمدنی ہم کو ہوگی وہ آپ کو بھی ہوگی. ہمارے یہاں اگر 4-5 بھائی دلی میں کارخانہ کیے ہوا، ایک بھائی حافظ قرآن ہے، اتنا بڑا بد نصیب ہے کہ وہ 5ویں حافظ کو ہی بلا لیتا، بھیا تو مولانا بن کے کون سی کمائیا، تو چلے آوا بیگ بنا. چنانچہ ہمارا کتنا حافظ، کتنا عالم بیگ کی دکان پر لٹکا ہوا ہے دلی میں. یہ 4 بھائی کو یہ شعور نہیں آیا کہ اگر ہم زیادہ کماتے ہیں تو ہم اپنی آمدنی سے اس حافظ بھائی کے لیے کچھ تحفہ ماہانہ متعین کر دیں تاکہ میرا حافظ بھائی دین کی خدمت کرے گا تو اللہ میرا کاروبار چمکائے گا. اے لوگوں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بہار کے لوگ آپ جیب سے جتنا مفلس نہیں ہو، اس سے زیادہ اپنے ذہن و فکر سے مفلس ہو. گجرات کے اس بھائی کو دیکھیے، اس خانوادہ کو دیکھیے جو اپنے عالم بھائی سے کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھائیے. آپ 6000 کی تنخواہ مت دیکھیے، اصل وہ 6000 ان کو نہیں لینا تھا، لیکن دارالآنند کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بلا تنخواہ استاد نہیں رکھا جا سکتا، تنخواہ لینا ہی ہوگا. چنانچہ 6000 روپیہ بطور علامت کے ان کو تنخواہ دی جاتی رہی اور ان کی جو آمدنی ہوتی تھی بزنس سے، اس سے علماء کی وہ خدمت کرتے تھے. جب وہ لوگ 3000 4000 5000 کلومیٹر دور اپنی گاڑی کمائی کو خرچ کریں گے تو اللہ برکت وہاں نہ اتارے گا. ہم تو جیسے عید کا چاند دیکھتے ہیں ویسے مدرسہ کھولتے ہیں اور شعبان میں گجرات کو دیکھتے ہیں. اے لوگ، میں چاہتا ہوں بہار والے اپنے ذہنی افلاس سے نکلیں. اپنے ذہنی افلاس سے نکلیں گے تو آپ کا ادارہ خود آپ کے پیسے سے آباد ہوگا اور اس کی برکت سے آپ کی نسلیں آباد ہوں گی. آپ کی نسلیں آباد ہوں گی. دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ایک عارف نے لکھا کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا.
اب اگر تم اس کو خالی واپس کرو گے تو اس کا وجود ہی دنیا میں نہیں رہے گا. لہذا ہاتھ پھیلانے والے کی ہاتھ کی لاج رکھو، اس لیے کہ وہ مٹا کر کے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے. اگر آپ دینے والے رہیں گے تو آپ اونچے رہیں گے، لینے والا ہمیشہ نیچا رہے. دینے کا مزاج بنانا چاہیے، قدردانی کرنی چاہیے. یہ جو مکاتب دینیہ ہیں، مدارس کا نظام ہے، مساجد کا نظام ہے، یہ نظام اللہ پاک کی خاص رحمت ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادی نعمتوں کو گاؤں گاؤں گھر گھر پہنچایا ہے. کل تک کاجو بادام سیتامڑھی سے پہلے نہیں ملتا تھا، اور بہت ساری مادی غذائیں سٹی کے علاوہ دیہاتوں میں نہیں ملتی تھی، لیکن آج وہ غذائیں آپ کے گاؤں میں مل رہی. اللہ نے جس طرح سے مادی نظام کو عام کیا ہے، اللہ نے اتمام حجت کے خاطر روحانی اور مذہبی نظام کو بھی عام کیا ہے کہ قدم قدم پر مکتب قائم کروایا، قدم قدم پر مساجد تعمیر کروایا، تاکہ میرے بندے یہ نہ کہہ سکے کہ مسجد دور تھی اس لیے میری حاضری نہیں لگ سکی، مکتب قریب میں نہیں تھا اس لیے میرے بچے دین کی بیسک اور بنیادی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور بچیوں کا ادارہ نہیں تھا اس لیے میں نے اپنی بچیوں کو دین نہیں سکھا سکا. اللہ کی تمام حجت کر میری غفلتوں نے آج کی تاریخ میں یہاں پہنچا دیا ہے کہ بہار کی سرزمین پر جہاں پورا ملک پورے ملک کی ریاست سمجھتی ہے کہ بہار سب سے پڑھا لکھا ہوا علاقہ ہے اور بہت ہی تعلیم یافتہ ریاست ہے، لیکن میں ان بھائیوں کی خوش فہمی میں کوئی تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن صورتحال بہار کی یہ ہے کہ 96% بیٹا اپنی ماں اور اپنے باپ کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر رہا ہے. کیا آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے نا سب مسلمان ہیں نا؟ آئیے مائک دیتے ہیں، سب کو جنازہ کی دعا سنانا ہے، عالم حافظ کو چھوڑ کر کے. آئیے جنازہ کی دعا سنائیں. ماں نہیں مرے گی ہماری، باپ نہیں مرے گا ہمارا، اس جنازے میں بمبئی سے فلائٹ سے کون آئے گا؟ میرا بیٹا ہی تو آئے گا، خاندان کا کوئی نہیں آئے گا. لیکن جس بیٹے کے انتظار میں 36 گھنٹے سے لاش رکھی ہوئی ہے، ذرا جائزہ لیجئے، کیا وہ بیٹے کو جنازے کی دعا بھی یاد ہے؟ کیوں یاد نہیں ہے؟ اس لیے یاد نہیں ہے کہ جب وہ بیٹا پیدا ہوا، بڑا ہوا، مکتب بھیجنا تھا، ماں باپ نے نہیں بھیجا، زری میں بھیجا، بیگ میں بھیجا، مکتب سے نہیں جوڑا، ڈائریکٹ انگلش میڈیم میں بھیجا. آج اس بچے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے اور ماں کی جنازے کی دعا پڑھنے پر قادر نہیں. دیکھا اپنے مکتب سے دور رکھنے کا نتیجہ. 75% مسلمان ابھی بھی بہار میں عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، اور 40% سے زیادہ مسلمان ہمارے بہار میں جن کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں. یہ مزدور قسم کے لوگ ہیں، یہ لیبر قسم کے لوگ ہیں، یہ رکشہ پولر آٹو ڈرائیور ہیں، یہ حمال اور کولی ہیں، یہ کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، اور ان کے بغیر مسلمانوں آپ کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. شادی ہو، بیاہ ہو، اجتماعی تقریب ہو، وہاں پر یہی لوگ آگے آگے رہتے ہیں، یہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں. لیکن ان سے پہلا کلمہ سنیے تو ان کو پہلا کلمہ یاد نہیں، دوسرا کلمہ یاد نہیں. آخر اسی احساس کے نتیجے میں ادارہ اسمبلی شریعہ سے یہ آواز اٹھی اور اب تک چل رہی ہے. دوسری ریاستوں میں یہ کام تیزی سے ہو رہا ہے، جیسے بیجوارا میں، آندھرا میں کام تیزی، کلکتہ میں مختلف مقامات پر یہ کام شروع ہوا. لیکن ہمارے بہار میں ہماری مسجد کی کمیٹی کے لوگ، ہمارے مکتب کے لوگ، ہمارے گاؤں کے لوگ اس کو لے نہیں رہے کہ ہم مختلف برادریوں میں جو جاہل لوگ ہیں ان کا بکرا، ان کی بکری، ان کا مرغا مزار پر جا رہا ہے، اب وہ مزار پر اپنے ایمان کی علامت سمجھ کے بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو کلمہ معلوم نہیں، ان کو ایمان باللہ معلوم نہیں، ان کو ایمان بالرسول معلوم نہیں ہے، ان کو ایمان بالآخرت معلوم نہیں ہے. اگر وہ معلوم ہو جائے تو میرے بھائی وہ مرغا وہاں نہیں جائے گا، وہ بکرا وہاں نہیں جائے گا، وہ بکری وہاں نہیں جائے گی، بلکہ اصل مقصد میں خرچ، اصل مقصد میں جائے گا. کیوں؟ جہالت کی وجہ سے جا رہے ہیں. ان کی چوکٹ پر، ان کے دروازے پر ہم اپنے دسیوں کام کو لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن ہم ان کے دین کی فکر کرنے کو تیار نہیں. حالانکہ فقہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کا خادم ہے، آپ کا جن مزدور لیبر ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، تو اس کے ایمان کی فکر بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس سے صرف نظر ہوا تو 40% مسلمان ہیں، قبرستان میں دفن ہو رہے ہیں، جنازے کی نماز ادا کی جا رہی ہے، عید بقرعید میں حاضری دیتے ہیں، لیکن دوسرا کلمہ ان کو معلوم نہیں، ایمان باللہ معلوم نہیں، ایمان بالرسول معلوم نہیں، ایمان بالآخرت معلوم.
اس کا نظام ہے، ادارہ سبیل شریعہ اور مستقل پروگرام ہے. اب وہ کرتا ہے اپنی بساط کے مطابق. میں چاہتا ہوں کہ ہوشمند ساتھی جن کو علم اللہ نے دیا ہے اور شعور اللہ نے دیا ہے، جو شریعت کی تہ کو جانتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے منشا کو معلوم کو جانتے ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ناخوادہ لوگوں پر توجہ کریں اور کلمہ سکھائیں، اس لیے کہ نجات کا مدار و انحصار یہی ایمان ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائی اگر آپ فکر کریں گے تو انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور جہالت دور ہوگی. بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ آیا، اس کے لیے مولانا مہتاب نے کوشش کی، محنت کی ہے، کر رہے ہیں. خدا کرے کہ مولانا مہتاب خلوص نیت کے ساتھ اور شریعت و سنت کی پٹری پر رہ کر کے پورے احتیاط کے ساتھ بچی کی تعلیم کے نظام کو اس حد تک چلائیں کہ بچیاں ہماری مومنہ بن کر جی رہی، مومنہ بن کر رہیں. پوری آبادی میں ایک عورت، دو عورت کے علاوہ عورت میت کو غسل دینے والی عورت نہیں ہے سنت کے مطابق. لڑکیوں کو تو معلوم ہے کہ ہمارے نکاح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں سورہ یاسین پوچھا جاتا ہے. جو لڑکی دیکھنے آتے ہیں تو اس کا سوال اب آؤٹ ہو گیا. ایک مولانا نے کتاب بھی لکھ دیا ہے کہ رونمائی کے موقع پر کیے جانے والے سوالوں کے جوابات. تو اس میں آیت الکرسی ہے، سورہ یاسین ہے، اور دعائے قنوت ہے، دعائے معصورہ ہے، کچھ فرائض واجبات ہیں. یہ سوال ہے جو لڑکا والے لڑکی دیکھنے آتے ہیں تو لڑکی سے پوچھتے ہیں. اگر لڑکی نے صحیح پڑھ دیا تو سمجھا جاتا ہے کہ دینی تعلیم کا نظام اس کا اچھا ہے، اور بقیہ چیزوں کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیکھا جاتا ہے. میٹرک ہے، گریجویشن ہے، کیا پڑھا ہے، سرٹیفکیٹ دیکھ لیا، پتہ چل جاتا ہے. لیکن دینی تعلیم کے لیے یہ سوالات کیے جاتے ہیں. بچیاں تو اپنے نکاح کے مسئلے کو لے کر کے تیاری کر رہی ہے، ماشاءاللہ سب کر کے رکھتی ہے. پورا قرآن جانے یا نہ جانے، آیت الکرسی اس کو یاد ہوگی، اس لیے کہ نکاح کے موقع پر، رونمائی کے موقع پر اسے پوچھا جائے گا. نماز پڑھے یا نہ پڑھے، التحیات ضرور یاد کر لیا ہوگا، اس لیے کہ شادی کے موقع پر پوچھا جائے گا. اگر ہمارے لڑکی والے لڑکے سے صرف ایک سوال کریں کہ بیٹا جنازے کی دعا سناؤ، 96 بیٹے کو بیوی نہیں ملے گی، 96 لڑکے کو بیوی نہیں ملے گی، اس لیے کہ سسرے کو جنازے کی دعائیں نہ ملے. یہ تو صرف دکھلاوے میں بھیڑ لگائے رہتے قبرستان میں. جنازے میں ہے کیا دعا کے سوا؟ اہل علم موجود ہیں. میں دعا کے مدارج کو متعین نہیں کر رہا ہوں کہ شریعت میں اس کا درجہ، اس کا ٹیمپریچر کیا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیسک جہالت کتنی. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی تعلیم مسلمان لڑکوں پر، مسلمان لڑکیوں پر فرض ہے. اور دین کی تعلیم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سیریس دفعہ لگایا ہے. اسلام میں مامورات میں سب سے سیریس دفعہ فرض کا ہے، اور منہیات میں سب سے سیریس دفعہ حرام کا ہے. یہاں مامورات کا مسئلہ یعنی دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اس پر نبی رحمت نے فرمایا کہ فرض ہے. یہ نہیں فرمایا کہ حق ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کے امور مشورہ ایجنڈا منشور میں لکھا ہے کہ تعلیم انسانوں کا حق ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے فورم میں لکھا ہے کہ تعلیم انسانوں کا حق ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تعلیم انسانوں کا حق ہے، بلکہ فرمایا کہ تعلیم انسانوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق ہوتا تو آپ اپنا حق چھوڑ دیتے، آپ کے خلاف کوئی نالش نہیں ہوتی، کوئی شکایت نہیں ہوتی. لیکن فرض بتایا ہے، فرض ہے، اگر اس کی ادائیگی نہیں کریں گے تو مجرم ہے. مجرم ہے. جو باپ اپنے بیٹا اور بیٹی کو دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کرے گا اور فریضے کو ادا نہیں کرے گا، وہ سماج کا مجرم ترین انسان ہے. شریعت کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں، محمد رسول اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے، مجرم. رہی یہ بات کہ حضور نے اس کو فرض کیا ہے، اور اسلام میں جو چیزیں فرض ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، وہ لامحدود نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز فرض ہے صرف 5 وقت، روزہ فرض ہے سال میں 1 مہینہ، حج فرض ہے سال میں 1 مرتبہ، اور زکوٰۃ فرض ہے 28%. دیکھیے فرض ہے تو محدود ہے. اسی طریقے سے دین کا علم حضور نے فرض کیا ہے تو فقہ نے اس کو محدود کیا.
ہاشمی بننا، قاسمی بننا، ندوی بننا، مظاہری بننا یہ فرض نہیں. فرض کیا ہے؟ فقہ نے بتایا، ہم آپ کو بتاتے ہیں. فقہ نے لکھا کہ قرآن کریم دیکھ کر کے صحیح پڑھنا آ جائے. آج بھی بہت بڑی تعداد، پہلے سے تو کچھ تبدیلی ہوئی ہے لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے. الحمدللہ ربی، معلوم ہوتا ہے کہ سسرال جا رہا ہے ٹرین، مال ٹرین سے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ایسی ہے، آواز بھی محفوظ ہے، ٹان بھی محفوظ ہے، ادائیگی بھی محفوظ ہے. صرف زبر زیر محفوظ نہیں ہے، صرف معانی محفوظ نہیں ہے، بلکہ آواز منہ میں کہاں سے کس جگہ سے نکلے گی وہ مخارج بھی محفوظ ہے. تو قرآن کریم صحت کے ساتھ نہیں پڑھنے آئے، یہ پڑھنا فرض ہے. دعائے معصورہ و مذکورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس کی ضرورت روز مرہ ہے، ان دعاؤں کا ازبر یاد رکھنا فرض ہے. فرض ہے. فرائض و واجبات کا علم فرض ہے، اور حلال و حرام کا امتیاز ہو جائے یہ فرض ہے. اتنا علم ہر مسلمان بیٹا، ہر مسلمان بیٹی کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے علم پہلے ضروری ہے. اگر علم پہلے نہیں ہوگا تو وہ فریضہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ محدود کیا فقہ نے کہ یہ فرض ہے. فرض اتنا تو سب کو پڑھانا چاہیے، چاہے امیر ہو کہ غریب ہو کہ کوئی، سب کو پڑھانا چاہیے. اور میں نے تو جفا کشی سے پڑھانا چاہیے. اور پڑھانے والے استاذ کی قدر کرنی چاہیے. اگر پڑھانے والے استاذ کی قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ علم سفینوں سے نہیں آیا، یہ علم سینوں سے آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول جانے والا بچہ اپنی کتابوں کو سائیکل کے کیریئر پر رکھتا ہے اور خود سیٹ پر بیٹھتا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ بابو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو لڑکا بھی بڑا معصوم کہا مولانا یہ جو کتاب ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے نا وہ یہیں تک کے لیے، ہم تو آگے چلے جائیں گے اور ہماری تعلیم پیچھے رہ جائے گی، اس لیے ہم اس کو چتر کے پیچھے لے کے جاتے ہیں. اب دنیا کو بتاتے ہیں کہ میرے ماں باپ جو کچھ پڑھا رہے ہیں نا اس کتاب کا علم یہی کام آئے گا اور یہی رہ جائے گا. مدرسے کے طالب علم سے پوچھا گیا بابو بخاری شریف کو سینہ سے لگا کے کیوں لے جاتے، النورانی قاعدہ کو سینہ سے لگا کے کیوں جاتے؟ تو بچہ کہتا ہے مولانا سینہ کو اللہ نے آگے رکھا ہے، میرا علم کو آگے تک، میرے علم کو آگے تک جانا، یہاں تک کہ میدان مزید تک پہنچنا ہے. اس لیے میں دین کی کتابوں کو سینے سے لگا کے رکھتا ہوں، سینے سے لگا کے رکھتا ہوں. کسی مدرسے کے طالب علم کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مذہبی کتاب کو سائیکل کے کیریئر پر رکھ کر کے وہ لے جاتے، وہ سینے سے لگا کے لے جاتے، اس لیے کہ اس کا علم یہاں بھی کام آئے گا اور آگے تک کے لیے کام آئے گا. اور کیریئر پر جو لے کے جاتا ہے وہ صاف پیغام دیتا ہے کہ میرا یہ علم بس ادھر پیچھے ہی رہنے والا، ہم کو تو آگے جانا، ہم کو تو آگے جانا. لہذا میرے بھائیوں یہ جو دین کی بنیادی تعلیم ہے بیٹا اور بیٹی سب کے لیے ضروری ہے. خاص طور پر عقائد اسلامی، عقائد اسلامی سے ہماری بچیاں واقف نہیں ہیں اور ہمارے بیشتر لوگ بنیادی عقائد سے مضبوطی کے ساتھ واقف نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ارتداد کی آندھی، ہلکی پھلکی آندھی، ارتداد کا ہلکا پھلکا جھونکا اس کو بہا لے جاتا ہے. اگر عقیدہ راسخ ہوتا اور عقیدہ کا علم، اسلامی عقیدے کا علم اگر مضبوط ہوتا تو یہ معمولی جھونکے ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو مرتد نہیں بنا سکتے تھے، نہیں بنا سکتے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا آفر نہیں پیش کیا گیا. لڑکیاں پیش کی گئی، دولت پیش کیے گئے، عہدے کا آفر دیا گیا. یہی سب آفر تو آج بھی دیا جا رہا ہے، جس کے چکر میں بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، جس کے چکر میں بیٹا مرتد ہو رہا ہے. موبائل آفر میں دیا جاتا ہے، ہوٹل بکنگ آفر میں ہوتی ہے، اور کچھ پیسے دیے جاتے ہیں اور کچھ خواب دکھلایا جاتا ہے جو شراب سے زیادہ نہیں. اسی خواب کی بھیٹ یہ چڑھتی ہے کہ نہیں چڑھتی؟ جہاں جو خبریں مل رہی ہیں کہ لڑکیاں مرتد ہو گئی، یہ مرتد انہی آفروں کی قیدی بن کر کے ہوتی ہے. یہ آفر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا. اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا، اے سنو
تم جمال پیش کر رہے ہو، تم مال پیش کر رہے ہو، تم کمال پیش کر رہے ہو. سنو، میرے ایک ہاتھ میں اگر تم نے چاند اتار کر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ میں تم نے سورج لا کر رکھ دیا تو قیامت کی صبح تک کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مشن توحید سے باز آ جاؤں. ایمان پر قائم رہوں گا اور ایمان ہی کی دعوت کو دوں گا. میری بیسک اسی لیے ہوئی ہے، میں ان مال و جمال کا قیدی نہیں بن سکتا. مفسرین نے اور صاحب فکر نظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب کو کھولا اور کہا کہ حضور نے چاند اور سورج کی مثال دے کر کے ایک دوسرے معنی میں بھی امت کو روشنی دکھلائی ہے کہ اگر کسی زمانے میں دنیا تم پر پیش کیا جائے یہ چاند ہے تو اس شوق میں تم ایمان سے باز مت آنا، اور سورج کسی زمانے میں اگر ایٹم بم کے ذریعے تم کو خوف دلایا جائے تو اس خوف اور ڈر کے مارے ایمان سے باہر مت جانا. چاند تمہارے لیے مال کی طرح ہے، سورج تمہارے لیے ایٹم بم کی طرح ہے. حضور نے دونوں کا انکار کر دیا کہ یہ ایمان والی ٹیم کبھی بھی کسی آفر کو ایمان کے مقابلے میں قبول نہیں کرے گی. آج جو کچھ حالات ہو رہے ہیں وہ عقائد اسلامی سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ارباب مدارس اور ہماری یہ پبلک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت عقائد اسلامی کے سلسلے میں بہت حساس ہو اور سنجیدہ ہو اور اپنے بچے اور بچیوں کو اللہ ایک ہے ذہن میں راسخ کرائیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور دائمی پیغمبر ہیں، ذہن میں راسخ کرائیں. اور ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، سفر طویل ہے، اس کائنات کا حساب ہم کو دینا ہے اور ہم سے لیا جائے گا. اس کا بھی ذہن پر استحضار کرایا جائے. یہ تین بنیادی عقیدے اگر مضبوط ہوں گے تو یقین جان لیجئے یہ چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے آفر میں ہماری آبادی ارتداد کی شکار نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چھوٹا چھوٹا آفر دے کر کے آج بہکایا جاتا ہے، اس لیے کہ عقائد اسلامی مضبوط نہیں ہے، ذہنوں میں راسخ نہیں ہے. یہ کہاں سے راسخ ہوں گے؟ یہ انہی مدارس سے راسخ ہوں گے، مکاتب سے راسخ ہوں گے. اور جب مکاتب سے راسخ ہوں گے تو یہ ہر حالات جھیل لیں گے، لیکن ایمان سے صرف نظر نہیں کریں گے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے مسلمانوں، خوب اچھی طرح یاد رکھیے. میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا آخری ایڈیشن دنیا میں آ چکا ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخری ایڈیشن ہے، یہ دائمی ایڈیشن ہے. اس ایڈیشن کے علاوہ، اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ کائنات میں نہیں ہے جس پر چل کر کے آپ اللہ کو راضی کر سکتے. ہرگز نہیں کر سکتے، چاہے جتنا تپسیا کر لیجیے. آپ سیتا مڑھی سے لکھنؤ سے آپ پیدل چل کر کے یا سینے کے بل چل کر کے یا راستے کو ناپ کر کے آپ گنگا میں پہنچ جائے، جمنا میں پہنچ جائے، اللہ راضی نہیں ہو سکتا. اس لیے راضی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنی رضا کو نبی کے ایڈیشن میں شامل کر دیا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضیات کی آخری سند، آخری سرٹیفکیٹ ہے. بس میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن پر، ان کی تعلیم پر اور ان کی تربیت پر، ان کی سیرت پر، ان کی فکروں پر قائم رہنا اور نسلوں کو قائم رکھنا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا فرزند، میرا دل بند، میری فرزانہ اسلام سے نکلے نہیں، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اور اسلام ہی پر جیے اور اسلام ہی پر سانس مکمل ہو، تو آپ کو اپنے بچے اور بچیوں کو مدارس اور مکاتب سے جوڑنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی راہ میرے پاس ہندوستان میں اس وقت نہیں ہے. ہندوستان میں اسلام پر جینے کے لیے اور اسلام پر اپنی آخری سانس مکمل کرنے کے لیے اگر کوئی سینٹر ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ مکتب ہے. اس کو اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنی آخرت کی کامیابی کا سرمایہ سمجھیے، سرمایہ سمجھیے. اللہ تعالیٰ ان متفرق اور منتشر باتوں پر ہم کو اور آپ کو عمل کی قوت عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا آباپور اور گرد و نواح سے یہ آئے ہوئے بھائی حضرات جو سنا ہے اس پر ذرا عمل کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے اور اپنی نسلوں کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے ہمارے بڑوں نے
بنا کر کے چھوڑا ہے کہ 96 بیٹا اپنی ماں کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر رہا ہے، اپنے باپ کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر رہا ہے۔ اگر ہم نے بھی وہی کیا تو ہماری اولاد بھی ہماری نماز جنازہ پڑھنے پر قابل نہیں ہوگی، اور ہماری تدفین اور ہمارا غسل سنت کے مطابق نہیں دیا جا سکتا۔ خدا کے واسطے آپ فکر کریں اور اپنی نسلوں کو دین و ایمان پر قائم رکھنے کے لیے مکتب سے، مدرسوں سے، بیسک اور بنیادی دینی تعلیم سے جڑے، اور اس نظام کی قدر کریں جو نظام سہولت کے ساتھ آپ کو حاصل ہے اور آپ کے بچوں کو حاصل ہے۔ اللہ ان باتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلی واصحاب اجمعین وبرحمتك یا ارحم الراحمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محفل کتنی پیاری ہے، ابر کرم بھی جاری ہے، آج ہمارے حمیرہ میں پھر سے ختم بخاری ہے۔